حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹوٹل زندگی میں یعنی 23 سالہ عرصہ نبوت میں 27 غزووں میں شمولیت کی ہے، یعنی جن جنگوں میں حضور گئے انہیں غزوہ کہا جاتا ہے، تو 27 غزووں میں حضور تشریف لے گئے۔ اب ان 27 کو اگر 20 سے ضرب دیں، کیونکہ ایک غزوے میں تقریباً 20 دن لگ ہی جاتے تھے آنے جانے لڑائی میں اور واپس آنے میں، تو اگر 27 کو 20 سے ضرب دیں، ملٹیپلائی کریں تو یہ 540 دن بنتے ہیں، اور 540 دن 1 سال اور 5 مہینے کا وقت بنتا ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 23 سالوں میں سے 1.5 سال آپ نکال دیں جو غزوات میں صرف ہوا، جو جنگوں میں گزرا، وہ صرف 1.5 سال کا عرصہ ہے۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 21 سال وہ کن کاموں میں صرف ہوئے؟ تو وہ ہے مدینہ کی ریاست بنانا، آباد کاری، مواخات مدینہ، مسجد کا قیام، معاشرے کی تعمیر، راستوں کو کشادہ کرنا، بازار کے نظام کو بہتر کرنا، تعلیم، تدریس اور صحابہ کرام کے اخلاق کو بہتر بنانا، اور بنائے معاشرہ اور بنائے اخلاق، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا اکثر وقت گزارا ہے۔ تو وہ لوگ جو مسکنسیپشن کریٹ کرتے ہیں اور یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ نہیں جی اسلام تو تلوار سے پھیلا، اور وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ حضور ساری زندگی تلوار لے کے میدان جنگ میں ہی رہے ہیں، وہ گھر آئے ہی نہیں ہیں۔ اور بھائی حضور کی ساری زندگی میں غزوات صرف 1.5 سال کا عرصہ ہے، اور باقی جو نبوی دور کے 22 یا 23 سال ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کی بہتری کے لیے، سوسائٹی میں اخلاقیات اور عمل کے اندر صحابہ کرام کو رغبت دلانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی اپنے معاشرے اور سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں اپنے نوجوان دوستوں سے یہ کہوں گا، آئیے ہمارے آج کے اس پروگرام سے یہ پیغام لے کے جائیں کہ آپ جہاں بھی ہیں نفع بخش زندگی گزاریں، اپنے نوجوانوں سے آپ ایسا میل جول رکھیں جو صرف ٹائم سپینڈ کرنے کا نہ ہو، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا ایسا کام جاری رہنا چاہیے جو آپ معاشرے کو پیش کر رہے ہیں۔ وہ کوئی چیریٹی ورک ہو سکتا ہے، وہ کسی NGO میں شرکت ہو سکتی ہے، وہ حتیٰ کہ درخت لگانے کا کام ہو سکتا ہے، وہ آپ پودے لیں وہ لگائیں، آپ جانور جو پرندے ہیں آپ پرندوں کے لیے گھونسلے لگائیں مختلف جگہ پہ تاکہ ان کو پانی ملے، ان کو دانہ ملے۔ کوئی نہ کوئی ایسا کام آپ کی زندگی میں ضرور ہونا چاہیے جو معاشرے کی بہتری کا کام ہے، کیونکہ خلیفہ کا معنی ہی یہ ہے کہ جو اللہ کا نائب ہے زمین کو آباد کرنے میں۔ تو اگر آپ سے پوچھا گیا کہ اس زمین کی آباد کاری میں آپ کا کنٹریبیوشن اور حصہ کیا ہے تو آپ کیا بتا سکیں گے؟ تو ضروری ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں، اور کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہمارا ایسا ہونا چاہیے جو معاشرے کی بہتری میں ہمارا بھی حصہ اس میں آ جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی ان بہاروں کے مزید لطف ہمیں نصیب کرے، اور اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔